بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، رمضان کا مہینہ بس آنے کو ہے۔ رمضان کے مہینے میں کچھ غلطیاں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں، وہ نیت کے تعلق سے ہو، افطاری کی دعا کے تعلق سے ہو یا پھر کوئی اور تعلق سے ہم غلطیاں کر جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ روزہ بھی مکمل نہیں ہوتا اور دن بھر جو ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں ان کا ثواب بھی ہم کو نہیں ملتا۔ تو اس کے لیے ضرور اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اور دیکھنے کے بعد اپنے ساتھیوں میں، دوستوں میں، یاروں میں ضرور اس کو سینڈ کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ میں جو چیز بتانے جا رہا ہوں یہ چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہے، مستند ہے، صحیح ہے۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جو غلطی کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں وہ سحر کے وقت کرتے ہیں، کہ بہت سارے لوگ سحر کب تک کرتے ہیں؟ جب تک کہ اذان ہوتے رہتی ہے۔ لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ بھئی اذان تک کیوں کر رہے ہو آپ؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، اذان تک کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اذان تک جو لوگ سحر کرتے ہیں ان کا روزہ نہیں ہوتا، کیونکہ اذان جو ہے وہ صبح صادق کے فوراً بعد ہوتی ہے، یعنی کہ جب روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور ہمیں سحر صبح صادق سے پہلے تک کرنا چاہیے۔ اور اذان، فجر کی اذان صبح صادق کے تقریباً 5 منٹ 10 منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے۔ جو لوگ اذان تک سحر کرتے ہیں یاد رکھیں ان کا روزہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات، بہت سارے لوگ سحر کے وقت یہ دعا پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں، بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان یا ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سحر کی یعنی کہ روزے کی دعا ہے، روزے کی نیت ہے، جبکہ بالکل غلط ہے۔ آج بھی عرب کے اندر یہ چیزیں پڑھی نہیں جاتی۔ اور یاد رکھیں کہ سحر کی وقت یا پھر روزے کی یہ دعا اور نیت نہیں ہے، بلکہ عربی میں ایک الفاظ ہے جس کو آپ اپنی زبان میں بھی دہرا سکتے ہیں کہ میں روزہ رکھتا ہوں رمضان کا فرض روزہ، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا کسی بھی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان یا ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان کہنا یہ کہیں کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آپ اپنی زبان میں اس کو دہرا سکتے ہیں، بلکہ نیت تو علماء فرماتے ہیں کہ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ نے سحر کر لیا تو یہ بھی نیت کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے، افطار کے لیے جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس میں ایک مشہور دعا ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی۔ یہ دعا ہم نے بھی بچپن سے ہمارے والدین نے ہم کو سکھائی، ہم نے بچوں کو سکھائی، اور آج تک یقین مانیں کہ ہم بھی اس کو پڑھتے چلے آ رہے تھے، لیکن پتہ یہ چلا کہ یہ دعا مستند حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ دوستو بزرگوں، کہ ہم اگر دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور افطار کے وقت اگر غلط دعا پڑھتے ہیں جو حدیث میں ثابت نہیں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ فرمایا نہیں ہے، تو بتائیے کہ پورا دن بھر ہم نے اللہ کے لیے روزہ رکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر ہم نے افطار کی دعا نہیں پڑھی تو بتائیے اس کا کیا مقصد نکلا۔ اس کے لیے افطار کی جو صحیح دعا ہے وہ جو حدیث میں آتی ہے وہ یہ ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا اور آپ ہی کے رزق سے میں نے افطار کیا۔ اس کے بعد جب افطار آپ کا مکمل ہو جائے یا پھر بیچ میں آپ ایک دعا پڑھیں، اس دعا کو کہتے ہیں افطار کے بعد کی دعا۔ افطار مکمل ہونے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، بیچ میں بھی آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ وہ دعا یہ ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، انشاءاللہ اجر ثابت ہے۔ اب عام طور پر افطار کے رمضان کے مہینے میں ہم بہت سارے لوگوں کے ہاں افطار کرنے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہمارے یہاں افطار کرنے آتے ہیں۔ تو اگر ہم کسی کے ہاں افطار کرنے جائیں تو دعا تو وہی پڑھیں گے جو میں نے شروع میں بتایا تھا، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت بسم اللہ وبرکۃ اللہ بول کر کے آپ کو افطار شروع کر دینا ہے۔ پھر افطار کے بعد آپ جس نے آپ کو افطاری کروایا اس کو بھی تو آپ کو دعا دینا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب کسی کے ہاں افطار کرنے جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ دعا آپ ان کو دیں۔ دعا یہ ہے، افطر عندکم الصائمون وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ اس کا مطلب ہے کہ روزے دار آپ کے یہاں افطار کریں،
نیک لوگ آپ کا کھانا کھائیں اور فرشتے آپ کے لیے دعائے رحمت کریں۔ کتنی اچھی دعا ہے۔ اور ہاں، اس میں بہت ساری چیزیں ہم کو کنفیوز کرتی کہ یہ چیز ہو گیا تو یہ چیز ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، روزہ میں بتانے جا رہا ہوں جو چیزیں عوام میں مشہور ہے کہ سوچتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں کچھ چیزیں ہیں۔ جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، انجیکشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، گلوکوز اور سلائن چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، خون نکالنے سے، خون چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہجامہ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طریقے سے ناخن کاٹنے سے، بال کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور الٹی بھی آ جانے سے، قے چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، اس کے بھی آ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اس کے علاوہ نہانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو انسان کو روزے میں روزے کے دوران یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے، روزے دار یہ سمجھتا ہے، مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ان چیزوں سے شاید روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور میں پھر سے دہراؤں کہ وہ جو دعا مشہور ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی، یاد رکھیں دوستو، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حدیث سے صرف یہ ثابت ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، خود بھی عمل کریں، اور جو لوگ غلط دعا پڑھ رہے ہیں ان کو بتائیں کہ حدیث میں جو افطار کی دعا آئی ہے وہ یہ آئی ہے، نہ کہ جو پہلے ہم پڑھتے تھے اللہم انی لک صمت، وہ تو غلط ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔